السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، اور اس مالک کی مہربانیوں اور رحمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھے اچھے نسخے اور فارمولے بتاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کاموں سے ہم انسانوں کی نجات کا سامان ہو جائے، اور ایسے ایسے عمل ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے فرما بردار بندے بہت بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بد اعمالیوں والا بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو جہاں اچھے عمل کرتا ہے وہاں اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی بڑے مہربان ہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے تم سے گناہ ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، تم آج تک کفر میں رہے، آج تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کا موقع ملا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو تو کہے کہ پچھلے گناہوں کا کیا بنا، فکر والی بات نہیں ہے۔ اے میرے بندے تو مسلمان ہو گیا، اب تو نہ چاہتے ہوئے بہت سارے گناہ کر بیٹھا، کوئی بات نہیں، تو میرا بندہ ہے، تو مجھ سے معافی مانگ، میں تو تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اب دیکھیں یہ ماہ مقدس ماہ رمضان، یہ بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ تھا۔ آج ہم آخری گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، آج ہم آخری روزے سے ہیں، اور ہم نے آج تک کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور کچھ کمی بیشی جو کوتاہی ہم سے ہو گئی اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری یہ پورے مہینے کی محنت، یہ دن کا روزہ، رات کا قیام اور باقی کئی ایک پابندیاں اپنے اوپر، اور بہت ساری اس ماہ مقدس کے اندر محنت اور کوشش، یقیناً اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے کہ اس مالک کی مہربانی ہوگی تبھی ہم پورے طور پہ اس کا بدلہ مل پائے گا۔ تو اس ضمن میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان بھی ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ تمہارے اوپر روزہ مقرر فرمایا ہے، اور اس کے اندر تھوڑی آسانی بھی رکھی ہے کہ کوئی اگر مجبوری بن جاتی ہے تو آپ باقی دنوں سے بھی روزہ مکمل کر سکتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر لاگو کیے ہے تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے اس کے اوپر اسے ہی بڑا جانو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے قدردان بن جاؤ۔ تو بھائیو یہ پورا مہینہ یہ ہماری ایک پریکٹس تھی، پورا مہینہ سال کے بعد اللہ پاک نے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں اور ہم نے پابندیاں اپنے اوپر لاگو کی، ہم نے وہ پابندیاں برداشت کی۔ اب اس مہینے کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوگی اور ہم نے آئندہ سال کیسے گزارنا ہے، اس کے اوپر بھی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا پہلے تو اس مہینے کی مناسبت سے اپنے دل میں غور و فکر کریں کہ میرا یہ مہینہ کیسا گزرا،
میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارا یا کچھ نافرمانیاں بھی ہوئیں مجھ سے؟ اگر تو اطاعت میں گزرا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور مختلف کوششیں اعمال اس کے اندر جاری رہے۔ لیکن اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ عمومی اعلان ہے، یہ اس ماہ رمضان کے حوالے سے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کفر سے اسلام میں آئے گا یا اسلام میں رہتے ہوئے اس سے غلطیاں ہو جائیں گی، اب اس بارے وہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا، تو اللہ فرماتے کہ میرے بندو جو اللہ کا بن چکا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس کو یہ توفیق مل چکی ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا رخ کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان میرے بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادتیاں کر لی، ظلم کر لیے، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ کیا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہیں، اور یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نوازنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کوئی یہ سوچے کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، کوئی یہ سوچے کہ میں تو 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، تو میرا بندہ ہے، آج تجھے یہ توفیق ملی ہے، تو توبہ طائب ہو جا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف اللہ ہی بخشنے والے مہربان ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں جس انداز سے وہ معاف کرنے والا ہے کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور بالخصوص جن گناہوں کو معاف کرنا صرف اسی کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا ہی نہیں، کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہم کہیں بندوں کے ساتھ ان گناہوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کہیں کہ کسی نبی سے، کسی فرشتے سے یا کسی نیک انسان سے ہم معافی طلب کر کے ہم کہیں کہ میرے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ معاف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہے اس کا مطلب، انہو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا مہربان، اس کے علاوہ نہ کوئی بخشش کسی کا خاصہ، نہ وہ رحمتیں ہی کوئی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو، او بھولے ہوئے انسانوں، اے دنیا داروں، دنیا کے کاموں کے اندر مگن ہو جانے والوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اصل کرنے والا کام یہ ہے کہ تمہارا مالک، تمہارا پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارا رب جس کا نام اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اسی کی بات مانو، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہو جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کا عذاب آ پہنچے گا، ثم لا تنصرون، پھر اگر تم نے اس کی طرف رخ نہ کیا، اس کے نہ بنے، اس کی بندگی نہ کی، اس سے توبہ طائب نہ ہوئے، پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں تم بھروسے کرو گے کہ مجھے فلاں معاف کر دے گا، میں فلاں سے معافی لے لوں گا، میں فلاں سے اپنا کام بنا لوں گا، نہیں ہو سکتا، ثم لا تنصرون، تمہارا مددگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے لوگوں کو یہی ہو چکی ہے کہ اپنا مددگار اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہارا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ یہ وقتی طور پہ کسی سے مدد لے لینا اسباب کے ذریعے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن
آخرت کے مناسبت سے، اور جو معاملات ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان کے ضمن میں کوئی دوسرا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اس کے لیے تمہارے پاس نسخہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بہترین چیز، سب سے اچھا کلام قرآن مقدس تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کیجئے۔ قرآن کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے میں نجات ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، ایسا نہ ہو کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ سو اللہ پاک نے بڑے آسان انداز سے ہمیں خبردار فرمایا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا بھی خطا کار ہے، جتنے بھی گناہ ہو چکے، یقیناً ہمارے اعمال ان گناہوں کو مٹانے کے لیے بہت اچھا فارمولہ ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پہ گناہ کرتا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، میرے گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نہ چاہتے ہوئے بھولے سے گناہ کر بیٹھا، کفر میں لگا رہا، اس کو معاف کرنے والے ہیں، اور جو اس امید پہ گناہ کرتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہوں، وہ بڑا مہربان ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کب مجھے موت آ جاتی ہے۔ اگر اس امید پہ انسان گناہ کرنے لگ جائے، عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہو چکی ہے، اور اس امید پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ مرتے دم جب مجھے موت آئے گی اس وقت میں توبہ طائب ہو جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مرنے سے پہلے اس کو فرصت ہی نہ ملی توبہ طائب ہونے کی اور اس امید پہ پورا اترنے کی جو یہ رکھے بیٹھا ہے، پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ موت کے آتے ہوئے تو پتہ نہیں چلتا کب آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بات بھی بھولیے مت کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے وہاں اس کا عذاب بھی ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اس کے لیے اعمال کا سلسلہ جاری رکھنے والے ہیں، اگر وہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے تو اپنے نافرمانوں کے لیے وہ دردناک عذاب بھی رکھنے والا ہے۔ لہذا اس بھول پہ نہیں رہنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی وہ بڑا مہربان ہے جی ضرور معاف کرے گا۔ یہ دونوں رخ، دونوں پہلو انسان کے ذہن میں رہیں، خوف اور رجا کا، امید بھی رکھیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ کا ڈر، خوف خدا، جو اس روزے کا بھی بنیادی مقصد تھا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اگر تو وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے پھر یقیناً ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جانے چاہیے جو خالصتاً اطاعت اور فرمانبرداری کے اوصاف ہیں۔ نافرمانی والا سلسلہ بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سال پہلے جو گزرا وہ بھی انتہائی نافرمانی کی حالت میں، یہ مہینہ ہم نے پابندیاں اپنے اوپر لگائیں، نیکی کی کوشش کی، لیکن جو ہی مہینہ گزرا یہ پہلے دن ہی، عید کے دن سے ہی ہم نے اپنی مرضی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور خالصتاً جس انداز سے ہم نے محنت کوشش کی ہے اللہ کرے ہم اس کے اوپر پکا رہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تو گناہ کر بیٹھے اس کے بعد نیکی بھی کر، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا پھر وہ تیرے گناہ حاوی ہو جائیں گے اور نیکی کی فرصت تمہیں نہیں مل سکے گی۔ اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہو قال، آپ نے فرمایا یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، کہ میری امت کو رمضان کی آخری رات معاف کیا جاتا ہے، بخشش ان کی ہوتی ہے۔ قال یا رسول اللہ احیت لیلۃ القدر، سوال ہوا کہ اللہ کے رسول جی کیا یہ لیلۃ القدر ہے کہ اس کے اندر گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، کیونکہ فضیلت والی رات تو وہ ہے۔ قال لا، فرمایا نہیں یہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ولکن العامل
انما یوفا اجرہ اذا قضا عملا، لیکن کام کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا جب مزدوری اپنی مکمل کرتا ہے اس وقت اسے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کس قدر اعزاز کی بات ہے کہ پورا مہینہ جس بھائی نے محنت کوشش اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، محنت اور عمل، روزے کا عمل اور دن کا یہ روزہ، رات کا قیام، اس کے علاوہ بہت سارے کرنے والے کام اگر تو اس نے پورے ذوق سے کیے ہیں تو پھر آج کی رات ہمارے لیے انعام ملنے کی رات ہے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، آخری رات اللہ تعالی اللہ کے رسول کی امت کو معاف فرما دیں گے، تو گویا کل صبح اٹھتے ہی ہم بالکل گناہوں سے مکمل طور پہ پاک صاف ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ ماہ رمضان پورا مہینہ اور جس انداز سے اس کے تقاضے تھے اور جو اثرات ماہ رمضان کے ہمارے اوپر مرتب ہوئے، کچھ ایسی حکمتیں تھیں، اگر تو واقعی ہمارے اوپر وہ چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں تو پھر الحمدللہ ہم بہت قابل قدر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم سرخرو بھی ہیں، معافی شدہ بھی ہیں اور انشاءاللہ انعام کے حقدار بھی ہیں۔ تو چند ایک چیزیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو تقوی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی بات ماننا، اس کے سامنے فرمانبردار ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کٹھی ذکر فرماتے ہیں، اور یہ مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ اور اس کی بات ماننا، اسی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور یہ روزے کا عمل بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ لہذا یہ تقوی ہمیشہ سے انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان آیا تو بڑے متقی پرہیزگار بن گئے، اب آزادیاں ہیں، جو ہی رمضان ختم ہوا بس ٹھیک ہے، ہم اسی انداز سے پھر واپس پلٹ گئے جو ہمارا پہلے کا معمول تھا۔ نمبر 2، صبر۔ جو صبر کا عمل سکھایا ہے اس ماہ رمضان نے، اس صبر کو بھرپور طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ پورا سال صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ صبر صبر اور صبر، اور جس قدر ہم صبر کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر مرتب ہوں گے اور معاشرہ بھی خوشحالی کا شکار نظر آئے گا، خوشحال معاشرہ اور ایک دوسرے کا خیر خواہ معاشرہ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے حاکمیت الہی کہ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہیں، حکم اسی کا چلتا ہے۔ جب ایک مہینہ میں نے اسی کی بات مانی ہے اور اس کے مد مقابل کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو باقی سارا سال بھی میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، پورا سال اس کی حاکمیت کو تسلیم کروں گا اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4، ہمدردی کا سبق ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسرے کو افطاری کروانا اور اس کے اوپر صدقہ خیرات، اس کا خیال رکھنا، کئی لحاظ سے اس کے ساتھ محبتیں، تو یہ ہمدردی ہماری دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تو اس ہمدردی کے عمل کو بھولنا نہیں ہے۔ سارا سال یہ ہمدردی ہماری جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی کسی دوسرے کے کام آتا ہے، اس کا ہمدرد بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے سارے معاملات سیدھے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مواسات، غم خاری، جس طریقے سے ہم نے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کی، یہ غم خاری کا سلسلہ، دوسروں کے ساتھ محبتوں کا سلسلہ، یہ جاری رہنا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی چیز اجتماعیت، کہ سب کا مل کے چلنا۔ سحری کا وقت ہوا، سب ایک ہی وقت میں سحری کھا رہے ہیں، اکٹھے وہ جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم بھرپور طور پہ اس اجتماعیت کے عمل کو بڑھا رہے ہیں، نمازوں کے عمل کے اندر ہم اپنے آپ کو بہتر لے کے چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت افطاری کرنے اور کروانے میں، مل بیٹھنے میں، یہ اجتماعیت کا عمل جو ہے ہمیں نظر آیا کہ باقی سارے سال کی نسبت ہم اکٹھے ہو کے چلے اور اجتماعیت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ اجتماعیت، یہ اکٹھے رہنا، یہ آپس میں یہ بھی ایک طرح کی تقویت کا باعث ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس عمل کو بھی بھولنا نہیں ہے۔ یہ کرنے والے کام ہیں جن کو سمجھ کر کے پورے سال کے لیے ایک
اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے چلتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے یہ آخری مراحل کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، ماہ رمضان مکمل ہوا جاتا ہے تو ایک آخری کرنے والا چھوٹا سا کام وہ صدقۃ الفطر کا کام بھی ہے۔ صدقۃ الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، اب اس کے اندر بھی غور کیجئے کہ کیا چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طور للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول نے یہ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ ہے فطرانہ جس کو کہتے ہیں، فطر تو خیر افطاری کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے روزہ افطار کیا، چونکہ مکمل مہینہ یہ ہم روزہ رکھنے کے بعد اب مجموعی طور پہ افطاری کی طرف جا رہے ہیں کہ روزہ سے ہم فارغ ہو جائیں گے، اور اس افطاری کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ایک صدقہ ہمارے اوپر لاگو کر دیا، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرض فرمایا ہے، فرض مقرر فرما دیا ہے، یہ ہمارے ذمہ لگا دیا ہے، یہ ایک فریضہ ہے۔ اور اس کا مقصد دیکھیے، طہر للصیام من اللغو والرفث، کہ انسان سے جو کوئی لغو بےہودہ بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسی نامناسب بات ہو جاتی ہے، تو اس سے پاکیزگی کے لیے کہ یہ صدقۃ الفطر ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بن جائے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مساکین جو تنگ دست لوگ ہیں، جن کا گزر اوقات مشکل سے ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ لہٰذا الحمدللہ ہماری طرف سے مسلمان بھائی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فطرانہ، یہ صدقۃ الفطر دینا ہے، تو ابھی آج سے کچھ لوگوں نے پہلے سے بھی دینا شروع کر رکھا ہے، اچھی بات ہے۔ آخری ایام میں، آخری عشرے میں اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ عید کی خوشیاں اور عید کی گھڑیاں، ان میں مساکین لوگ بھی بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر سکیں، شامل ہو سکیں، اور ہماری خوشیوں کے ساتھ وہ بھی اپنی خوشیاں نبھا سکیں۔ تو اس بارے میں یہ صدقۃ الفطر لازمی بات ہے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ مہمان اگر گھر میں آیا ہے، اس نے ادائیگی نہیں کی پہلے، تو سب کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر جو ایک سا وزن ہے، اور اس کی پیمائش امام ترمذی نے بتائی ہے اپنی ترمذی کے اندر کہ سا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 45 و ثلث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو ہے نا وہ 5 رطل اور اس کا تہائی حصہ ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اس نے ایک اور پیمانہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَسَا آلِ الْكُوفَةِ 8 ارطال، آل کوفہ کا جو سا ہے، ایک ٹوپا سمجھ لیں، وہ 8 رطل کا ہے، وہ بنتا ہے 3 سیر 6 چھٹانک، اور ہمارا یہ مدنی سا ہے، یہ بنتا ہے 2 سیر 4 چھٹانک، 2.25 سیر، جس کا وزن کلو کے حساب سے نکالے جائیں تو 2 کلو آدھ پاؤ بنتا ہے۔ تو اس نسبت سے آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، لکھے لکھائے پہ چلنا وہ بھی اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، باقی کس چیز کا نکالنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، کتنی محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ صحابہ بیان فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر ہمارے اوپر فرض کی، مقرر فرمائی، سا من تمر، 1 سا کھجور کا، او سا من شعیر، یا 1 سا جو کا، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کھانے کا 1 سا، یا جو کا، کھجور کا، پنیر کا، منقے کا، یعنی یہ ساری آئٹمیں مل رہی ہیں۔ پنیر آپ جانتے ہیں، منقع آپ جانتے ہیں، بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ سوگی جو ہے میوہ، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، جو ہے، گندم ہے، چاول ہے، آٹا ہے، جو بھی چیز ہے، جس قدر کوئی زیادہ کی تمنا رکھتا ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں کھانے پینے کے لیے یہ خرید کر کے بھی مساکین کو دی جا سکتی ہیں۔ یہ 2 کلو 100 گرام یا 2 کلو آدھ پاؤ کھجور، اب اس کا اندازہ لگائیں وہ کتنے کی بنتی ہے، تقریباً 1200 روپے، 1100-1200 کی بنے گی، لہذا وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چاول ہے، اس کا ریٹ دیکھ لیں، آٹے کا دیکھ لیں، کم از کم تو پھر گندم ہے، گندم کا ریٹ آج کل دیکھ لیں، تو اس مناسبت سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر کوئی بھائی جو ذوق رکھے اس حساب سے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی پھر سلسلہ ہے ہمارا کل کے دن کا
کہ عید کی تیاری اور اس کے لیے ہم نے کس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو بڑے اختصار کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے نا، تو وہ لوگ بھی کچھ خوشی کے تہوار مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ 2 دن ہیں، ہم ان دنوں کے اندر کچھ کھیل کود کرتے تھے اور جیسے آؤٹنگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن تبدیل کر دیے، اور یہ خوشی کے دن ہے تمہارے لیے۔ وہ کون سے ہیں؟ یوم العید و یوم الاضحیٰ۔ لہٰذا ہمارے لیے عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اور یہ آؤٹنگ کا دن بھی ہے، اور یہ کھیل کود کا دن بھی ہے، اور یہ کھانے پینے کا دن بھی ہے، اور اپنے بناؤ شنگار کرنے کا دن بھی ہے، اور اپنے اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا دن بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز ہوا اس دن کا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آغاز ہوا، کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، دوست احباب کو ملنا ہے، عزیزوں کے پاس جانا ہے، کچھ اچھے سے اچھا کھانا پینا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، اور سنت کے مطابق جیسے آپ خطبۃ الجمعہ سنتے ہیں اس طریقے سے خطبے کی سماعت بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول تو کمال کے کام کرتے تھے، آپ جو بڑے بڑے کام، بڑے بڑے فیصلے وہ عید والے دن فرماتے تھے، حتیٰ کہ کوئی لشکر جہادی قافلہ روانہ کرنا ہوتا تھا وہ بھی عید والے دن آپ روانہ کرتے تھے۔ تو یہ عید والا دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن بھی ہے اور بڑا اہمیت والا دن بھی ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات۔ آپ جب صبح ہوتی نا، جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے تو جو ہی صبح ہوتی آپ کھجوروں کے ذریعے سے، یعنی کھجوریں کھا کر کے اپنا ناشتہ کرتے تھے، وَيَأْكُلُونَ فِطْرًا، اور آپ وہ تاک کھاتے تھے۔ یہ بھی آپ کا ایک عمل ہے، کمال کی بات ہے۔ سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہوتی ہے کہ آپ کھجوریں تاک کھاتے تھے 3، 5، 7۔ تو یہ بھی ایک سنت کا عمل ہمارے سامنے آیا کہ اگر ہم اس سنت کو بھی تازہ رکھیں اور یہ کام بھی کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میٹھی چیز بھی ہے، سنت بھی ہے، کھجور معدے کے لیے مفید بھی ہے، لہذا صبح اٹھتے ہی جو ہی دن چڑھے تو ہم باقی ساری تیاری سے پہلے کھجور کے ذریعے سے ناشتہ کریں، 3، 5 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہتا ہے کوئی بھی آپ میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ اور عید کے بعد تو پھر آپ نے بہت کچھ کھانا پینا ہے، کیونکہ سارا دن ہی کھانے پینے کا ہے۔ بچہ لوگ اور بڑے لوگ اپنے اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں گے اور من پسند خوراک اپنی وہ چوائس بھی کریں گے اور لیں گے بھی انشاءاللہ، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید والے دن کرنے والے کام، یہ تو ہو گیا سٹارٹ اور ناشتے کا عمل اور سنت طریقہ۔ اس کے بعد یہ غسل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جمعے کے دن کا غسل بھی واجب ہے، عید والے دن غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور تکبیرات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تمہیں راہ ہدایت سے نوازتا ہے، تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کو بڑا جانو، تکبیرات کہو، اللہ اکبر، یہ کم از کم ہے، اللہ اکبر کا عمل جاری رہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس سے بڑی تکبیرات، اس کے علاوہ لمبی تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر کے کلمات بھی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی کلمات بھی ہیں۔ کیوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازیں گے۔ یہ ساری اس کی عنایات ہیں، یہ ہماری زندگی، یہ سانس، یہ جسم، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب کچھ اس کی عطا ہیں، اور ہم اس کی عطا پہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازتے رہیں گے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری شاید کوئی اپنی ذاتی کوشش ہے، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال کر کے یہ سب اس کی عنایت ہے، لہذا اس کی عنایت کے اوپر اس کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے پیدل جانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم وہ تیاری کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھاگ کر کے نماز کے لیے پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے آج ہمارے لیے۔ تو پیدل چلنا یہ اس وقت کا معمول تھا، آج اگر دور جانا ہے تو سواری تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان کی پہنچ میں ہو تو کوشش کرنی چاہیے، جتنے قدم چل کے جائے گا انشاءاللہ اتنا فائدہ حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے راستہ تبدیل کرنا، ایک راستے سے جانا ہے، راستہ بدل کے واپس آنا ہے،
اسی طرح سے اس عظیم دن کے اندر پیارے پیغمبر کی صدقہ کی ترغیب دیکھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بار بار صدقہ خیرات زکوٰۃ بات ہوتی ہے تو شاید ہمارے اوپر کو بوجھ ڈالا جاتا ہے. بوجھ نہیں ہے بھائی، یہ آپ کے لیے فائدے کا سامان ہے. دیکھیں ماہ رمضان ہے، یہ زکوٰۃ کا عمل ہے، ادھر صدقۃ الفطر ہے. دیکھیں رمضان اینڈ ہوا، اب کیا ہے جی؟ صدقۃ الفطر ادا کیجیے. اب عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صدقۃ الفطر کے علاوہ یہ تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. خطبہ ادا فرمانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے؟ آپ صدقہ کی ترغیب دیتے، بھائی صدقہ کرو صدقہ کرو. اور پھر جناب بلال کو ساتھ لیا، بیویوں کی طرف گئے، عورتوں کے پاس گئے، ان کو بھی صدقہ کی ترغیب دلائی. کہتے ہیں بیویوں نے اتنا سامان اتنا زیور میری جولی میں ڈال دیا کہ میری جولی بھر گئی اس مال سے. اس طریقے سے یہ صدقہ کی رغبت اور ترغیب یہ چلتی تھی. اور ہمیں بھی اس عظیم دن کے اندر صدقۃ الفطر کے علاوہ بھی صدقہ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے. اور اس کے اندر یہ عیدگاہ میں جانا، اور اس ضمن میں ایک یہ نہیں ہے کہ بس کھانے پینے کا دن ہے، بس جناب عید کی نماز کا بھی پتہ نہیں ہے، بس کپڑے پہنے اور گھومنے پھرنے نکل گئے اور پھر اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر ہے کہ عید کا دن ہے اور ہر ایک قسم کی نافرمانی وہ ایک سے ایک بڑھ کر کے ہم کر رہے ہیں. اللہ میں اس سے محفوظ رکھے. کسی قسم کی نافرمانی میں نہیں جانا. یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی دن ہے. اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم من مانی کریں. اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہو کے رہو. اللہ کی نافرمانی والا عمل کبھی نہ کرو، ورنہ اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرو گے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی چوڑی محنت کوشش کرنے کے بعد عید کا دن ہے، آزادیاں منا رہے ہیں، نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ شراب نوشی تک اتر آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرتے ہیں. تو اس ضمن میں بڑی تاکید ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول ہم عورتوں کو بھی بڑے زور سے یہ ترغیب دیتے تھے کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، حتیٰ کہ سب لوگوں کو باہر نکالیں. یہاں تک کہ جس عورت نے نماز نہیں پڑھنا ہوتی اس کو بھی نکالیں. وہ نماز میں تو شامل نہیں ہوگی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوگی. یہ دعا کا دن ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا دن ہے، یہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو ظاہر کرنے کا دن ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا دن ہے. لہٰذا ایسے دن کے اندر سب عورتیں باہر نکلیں گی. تو ایک بی بی نے یہ سوال کر لیا، اللہ کے رسول جی کوئی ایک ہمارے ہاں اگر ایسی عورت ہے جس کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہے، ایسے بھی معاملات ہیں. یہ صحابہ کا دور ہے، اتنی غربت اتنی تنگی ہے کہ ہمارے پاس کسی کے پاس چادر ہی نہیں ہے، وہ کیسے نکلے؟ اس کے پاس تو پردے کا سامان نہیں ہے. ہم تو پردہ ویسے ہی نہیں نہ کرتے، لیکن وہ پردہ کرنے والی عورتیں تھیں، وہ صحابیات تھیں، تو ہمارے پاس چادر نہیں ہے. یہ تنگی اور افلاس کا وقت ہے. تو اللہ کے رسول کتنی تاکید فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کے ساتھ والی اپنی چادر میں اس کو لپٹا کر کے لے جائے. یعنی ایک چادر کے اندر دو عورتیں وہ عیدگاہ میں پہنچیں. کتنی تاکید ہوگی. یعنی عورتوں کے لیے عیدگاہ میں پہنچنا، عید کی نماز کے لیے جانا اور دعا کے اندر شامل ہونا کتنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے روزے رات کا قیام اور ہماری یہ محنت کوشش، اللہ تعالیٰ الحمدللہ قدردان ہیں. اللہ بہت قدردان ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر وہ اخلاص ہو، ہم اس انداز سے چلنے والے ہوں جیسے اللہ کو مطلوب ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دیں تو انشاءاللہ ہمارے یہ اعمال بہت قابل قدر ہیں. انشاءاللہ ہم بالکل گناہوں سے دھل کر کے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں آئندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے عمل کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی.